زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ دوران نعت میرے مسلک کی فرما ہوئے ہیں، دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ ست بسم اللہ جی آیا نو ایک بار ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ یہ ایک اعلان سماعت فرما لیں محفل پاک کا 14 اکتوبر بروز منگل، چک نمبر 129 15L تلمبہ روڈ بائی پاس میاں چنو، وہاں عظیم الشان فقید المثال محفل میلاد مصطفیٰ منعقد ہو رہی ہے، جس میں ملک پاکستان کے عظیم نقیب محفل صاحبزادہ تسلیم احمد صابری صاحب اور میرے برادر محترم جناب محمد اقبال قادری صاحب آپ بھی نقابت کے فرائض سر انجام دیں گے۔ تلاوت کلام پاک کے لیے رجا ایوب صاحب مصر سے اور جناب حافظ نور سلطان صدیقی صاحب لاہور سے، فخر اکاڑا جناب عبدالغفار نظامی صاحب، محمد یوسف اظہر صاحب اور دیگر دوست احباب اپنی حاضری پیش فرمائیں گے۔ شرکت فرما کے ثواب درائن حاصل کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ حضور بابا خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ علیہ، چونکہ یہ محفل سرکار دی ایتھے خوش آمد نہیں چلنی چاہی دی تے سرکار دی محفل دے وچ جو بھی آیا ہے انہوں اسی دل دیاں تھا گرائیاں نال خوش آمدید پیش کرنے ہیں۔ آپ نو پڑس نے نپ لیا ایک واری تے گسیٹ کے لے کے ڈالے ول جا رہے نے تے آپ ہس دے جاندے نے۔ تھاندار نے کہا بابا سی تینو پھاڑ لیا ہے تو ہسدا پہ ہیں، مختصر کریے۔ بابا جی نے فرمایا جدے واسطے تسی مینو پکڑیا ہے نا او توانو نہیں ویکھ رہا، جدے واسطے میں گسیٹیا جا رہا میری سرکار مینو ویکھ رہے ہیں۔ جون جیتا ہے عقیدہ ہے میری سرکار مینو ویکھ رہے نے۔ ایک بار ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ کمی ہمیں سرکار دا کونین دے سردار دا، کمی ہمیں جو سرکار دا نوکر تے کمی بن کے بیٹھا ہاتھ اٹھا کے ذرا بولے سبحان اللہ۔ کمی ہمیں سرکار دا کونین دے سردار دا، مدنی مٹھل من ٹھار دا، دل بر نبی دلدار دا، سونے خدا دے یار دا، ڈبے جو بیڑے تار دا، سائیں ہے جو سنسار دا، دارو ہے جو بیمار دا۔ ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے کمی ہمیں سرکار دا، اور سونا جدو بھی بول دے بولن تو پہلے تول دے، جد بول دے رس کھول دے، ہیرے تے موتی رول دے، سوچاں دے جندرے کھول دے، جیڑا بھی مدنی ڈھول دے کون آخ دے او ڈول دے، نیزے تے چڑھ کے بول دے۔ جیڑا بھی مدنی ڈھول دے کون آخ دے او ڈول دے، نیزے تے چڑھ کے بول دے۔ اور من لائے میری گل تو آجا نبی دے ول تو، چھڑ دے سبے بے ڈنگیاں کی حال کی تی سنگیاں، اینا نشیاں بنگیاں تو آپ ہین منگیاں، تنگ دستیاں تے تنگیاں گڑیاں جویں بھی لنگیاں، گستاخیاں نو چنگیاں، صدقے خضر سرکار دے، صدقے خضر سرکار دے، سب کچھ نبی تو وار دے، صدقے خضر سرکار دے، صدقے خضر سرکار دے، سب کچھ نبی تو وار دے۔ اور خواجہ نصیر الدین نصیر شاہ صاحب فرماتے ہیں تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی۔ اور رویا ہوں میں اس شخص کے قدموں سے لپٹ کر جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی، رویا ہوں میں اس شخص کے قدموں سے لپٹ کر جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی۔ اور انوار ہی انوار کا عالم نظر آیا، چلمن جو میں نے ایک بار اٹھائی تیرے در کی، اور بھول گیا ہوں میں نقش و نگار رخ جنت، بھول گیا ہوں میں نقش و نگار رخ جنت، سامنے جو ایک جھلک آئی تیرے در کی، اور آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر، پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی۔ آیا ہے نصیر آج
تمنا یہی لے کر پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی، پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی، تھی جس کے مقدر میں قدائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی۔ اور خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والی سرکار بولے آوے ماہی تیڑے آمن تے میں لکھ احسان منے ساں، دورو بھج بھج دے ساں سجدے تے میں تیڑے قدم چمے ساں، انہا تان کریں دیاں سکھیاں کو رج تیرا حسن وکھے ساں، یار فرید جے مل جاوے سونا تے میں سر نظرانہ دے ساں، یار فرید جے مل جاوے سونا تے میں سر نظرانہ دے ساں۔ اور ایک باری لنگا سونا تو ساڑی جاتے داریاں کرے ساں میں سکاں لہا کے، پھول پان مصری الیچی منگے ساں، اتر گلابا تھی مل مل بڑے ساں، کنگی کرے ساں تے مہندی رہے ساں تے کول بہے ساں، میں بنرا بنا کے ایک واری لنگا سونا تو ساڑی جاتے، اور شملے دیاں سوٹیاں تے جائے پر دے چیئے لکھ لال نیلم تے پک راج ہیرے، سونا اونج تے غریباں پر دل تعمیرے، اونج تے غریباں پر دل تعمیرے، جو چیز ڈیساں میں ڈیساں نہ جا کے ایک واری لنگا سونا تو ساڑی جاتے، آسانال ساول علیہ سو کے کہنا اے دردان دے کسے تے مرزان دے حصے سنے ساں، ذرا وقت ڈیسو کے کہنا سبا کوٹ مٹھن دے پیران نواکھیں اے مندڑی گگل ناڑ لیسو کے کہنا، سبا کوٹ مٹھن دے پیران نواکھیں اے مندڑی گگل ناڑ لیسو کے کہنا۔ التماس گزار ہوں اہل نبی اولاد علی، منبع جود و سخا، منبع علم و حکمت جناب صاحب زدہ پیر سید ذیشان رسول شاہ صاحب دامت برکاتم القدسیہ دامت برکاتم العالیہ، آپ حضور آئیں گے اور اپنے نورانی و وجدانی بیان سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور و معطر فرمائیں گے۔ ہاتھ اٹھا کے استقبال کرو نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ نعرہ رسالت، ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت، دو میں ہاتھ بلند تیرا بخت بلند کل ایمان، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ ونصلی ونسلم علی سیدنا حبیبنا و شفیعنا مولانا و ملجأنا و مأوانا محمد رسولہ النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم وعلا آلہ الطیبین الطاہرین وعلا صحبہ اجمعین، اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا آمنوا صدق اللہ مولانا العظیم۔ طبیعت اجازت دے تو درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، وعلا آلک و اصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ اس کی ایکو بند کر دیں، صرف ایک آواز چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور سید عالم
صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پر صلاۃ و سلام کے ہدایہ عرض کرنے کے بعد عزیزان مکرم، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں نسبت رسول کا کلادہ عطا فرمایا۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے کوئی شک اور تردد نہیں ہے یہ کہنے میں کہ یہ ذکر اس انداز سے ہر جگہ پر نہیں ہوتا، بلکہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اللہ جسے عزت دینے کا ارادہ کرتا ہے اسے یار کے ذکر کے لیے منتخب فرما لیتا ہے۔ جن احباب نے ہم سب کو ذکر نور میں جمع کیا، پروردگار عالم ان کی توفیقات میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ کچھ گزارشات اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر کے میں اپنی بات کو سمیٹوں گا۔ ارشاد رب العزت ہے یا ایہا الذین آمنو، انہوں سادہ کر دیو، ایک آواز جائی دیئے تے آواز بتا دیو، ہاں اے بالکل ٹھیک ہے تے آواز بتاؤ۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنو، جزاک اللہ، اے صاحبان ایمان، اے ماننے والو۔ ہم نے عرض کیا مولا ہم تنگوش ہیں، تیرے فرمان کو سنتے ہیں، تو فرما کیا حکم دینا چاہتا ہے؟ فرمایا یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو کیا کرو؟ آمنو، ایمان لے آؤ۔ اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ اے وہ لوگو جو پہلے سے ایمان والے ہو، ایمان لے آؤ۔ اے مومنو ایمان لے آؤ۔ یہ حکم ربی سننے کے بعد عقل نے رب کریم کی بارگاہ میں سوال کیا کہ مولا ہونا تو یوں چاہیے تھا، تو فرماتا یا ایہا المشرکون آمنو، اے وہ لوگو جو میری ذات کے ساتھ جھوٹے خداؤں کو شریک ٹھہراتے ہو، ایمان لے آؤ۔ مولا ہونا تو یوں چاہیے تھا، تو فرماتا یا ایہا الکافرون آمنو، اے کفر کرنے والو ایمان لے آؤ۔ پیارے اللہ ہونا تو یوں چاہیے تھا، تو فرماتا یا ایہا المنافقون آمنو، اے منافقت کرنے والو، اے وہ لوگوں جن کا ظاہر اور ہے جن کا باطن اور ہے، جن کے ظاہر و باطن میں تفاوت اور فرق ہے، منافقت کرنے والو ایمان لے آؤ۔ مگر مولا تو نے بڑا ہی پر حکمت سا حکم ارشاد فرما دیا، ایمان والا بھی کہتا ہے اور پھر ایمان لانے کا حکم بھی دیتا ہے۔ آپ میری بات پر تھوڑا تھوڑا غور فرما رہے ہیں نا سارے دوست؟ چونکہ میں نے بڑی جلدی بات کو سمیٹنا ہے، اس لیے آپ پوری توجہ گفتگو پر رکھیے تاکہ عظمت رسول کے 2-3 پھول اپنے ساتھ اٹھا کر ہم گھروں کو لے جائیں۔ مولا ایمان والا بھی کہتا ہے اور پھر ایمان لانے کا حکم بھی دیتا ہے، آمنو بھی کہتا ہے اور پھر آمنو کہہ کر انہی ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم بھی دیتا ہے۔ دیکھیے یہ
بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آج جو شخص اس طرح سرکار کا ذکر سجا کر بیٹھتا ہے، ظاہر ہے پیسہ خرچ کرتا ہے، لوگوں کو بلاتا ہے. آپ بھی اپنے اپنے مصروفیات اور آرام کے اوقات کو چھوڑ کر یہاں آ کر سرکار کے ذکر میں بیٹھے ہیں. اس انداز سے سرکار کا ذکر کرنے والا وہ کہتا ہے مومن میں ہوں. اور جو شخص اس سارے ماحول کو دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ بدعت ہے، یہ گمراہی ہے، اس سے پوچھو تو وہ کہتا ہے مومن میں ہوں. جلوس میلاد میں جذبات کے ساتھ شریک ہونے والا وہ کہتا ہے صاحب ایمان میں ہوں. اور بازار میں اپنی دکان پر بیٹھ کر میلاد کے گزرتے ہوئے جلوس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ٹھٹھا کرنے والا اور لوگوں کو میلاد کے جلوس کے شرکا کو دیکھ کر کہنے والا کہ یہ سب اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، اس سے پوچھا جائے بھی تو یہ کیوں کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے مومن میں ہوں. جو میں نے کہہ دیا وہی ایمان کا تقاضا ہے. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ یہاں آرام کے 2-3-4 گھنٹے چھوڑ کر حضور کے ذکر میں بیٹھے ہیں تو کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ کہیں گے محبت رسول ہمارے ایمان کی بنیاد ہے. ایک بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے. ہر شخص نعرہ تکبیر کہہ کر گلے پہ چھری چلا کر گلے کاٹنے والا وہ کہتا ہے میں مومن ہوں، جس کا کٹ رہا ہے وہ بیچارہ کہتا ہے میں مومن تھا. سوال یہ پیدا ہوا کہ اصل میں مومن ہوتا کون ہے؟ اصل میں صاحب ایمان ہے کون؟ اور اصل میں ایمان بنتا کس شے کے ساتھ ہے؟ کیا یہ جو عمل کر رہے ہیں یہ درست ہے، یا اس عمل کو جو روک رہے ہیں ایمان کہہ کر وہ اپنے موقف میں درست ہے؟ ایمان بنتا کس شے کے ساتھ ہے؟ یہ میرے بھائیوں ایک بنیادی سوال ہے جس پر میں نے 10-12-15 منٹ میں آپ کی خدمت میں کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں. اپنے ذہن میں ایک طرف یہ چیز رکھیں. سوال یہ ہے، سوال یہ کہ ایمان بندا کیڑی شے دے نال ہے؟ میرے خیال ہے ٹھیک ہے. ایمان آندے کئی نویں ایمان بندا کیڑی شے دے نال ہے؟ یہ سوال اگر میں کروں نا یہاں ممبر پہ بیٹھ کر آپ سب سے کہ آپ اتنی تعداد میں یہاں پر تشریف فرما ہیں تو ذرا مجھے بول کر بتا دیں کہ ایمان کس شے سے بنتا ہے؟ آپ کہیں گے نماز سے بنتا ہے، روزے سے بنتا ہے، حج سے، عمرے سے، طواف کعبہ سے بنتا ہے، کچھ کہیں گے تلاوت قرآن سے بنتا ہے. جتنے منہ اتنی انگلنا. جو مصلے پہ نماز پڑھتا ہے نا وہ نمازی مومن ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہوں گے. جو رمضان شریف کے روزے رکھتا ہے وہ روزہ دار مومن ہے، لوگ یہ بھی سمجھتے ہوں گے. بھئی جو 10-12 لاکھ کا خرچہ کر کے حج بیت اللہ کے لیے چلا جائے، مکہ مکرمہ میں طواف کعبہ کر لے، وہ مومن ہے، طواف سے ایمان بنتا ہے. کچھ کہیں گے نہیں جی اگر کوئی شخص میاں چنو میں بیٹھ جائے مسجد میں اپنے گھر میں قرآن مقدس کو کھول کر تلاوت قرآن کرے وہ قرآن کا قاری مومن. اللہ نے ایمان تلاوت قرآن میں رکھا. پہلا نقطہ ہے 10 منٹ جاگتے رہے ہیں. اگر تا تواڈے جو کسے بندے دے ذہن جو ہوے نا اے گل اے جڑے 4-5 کم میں دسن کہ ان سے ایمان بنتا ہے تو میں ممبر شریف پر بیٹھ کر اس سے بڑے ادب کے ساتھ اختلاف کروں گا. میں آپ میں کچھ پڑھے لکھے اور نوجوان دوست دیکھ رہا ہوں وہ پوری توجہ کے ساتھ، توجہ ان کی پہلے بھی ہے میں دیکھ رہا ہوں، لیکن مزید بہتر انداز میں ذرا ممبر شریف کی جانب دیکھیں ایک لمحے کے لیے. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے نا کہ صاحب سارا ایمان صرف نماز سے بنتا ہے تو میں ایتھے ایک گل بھی عرض کراں تہاڈی خدمت دے وچ، کوئی میرا بھولا بادشاہ اے بھی نہ سمجھے کہ پتہ نہیں سانو عمل تو دور پیا کردا ہے تے عمل نو ہولا دسدا پیا ہے.
عمل کو کمزور دکھانا چاہتا ہے. نہ عمل کو کمزور دکھانا مقصود نہیں ہے, آپ کو ایمان کی حقیقت بتانا مقصود ہے کہ ایمان کہتے کس شے کو ہے. کم از کم یہ جھگڑا تو ختم ہونا کہ ایمان بنتا کس شے کے ساتھ ہے. پہلی چیز, اب آپ نے جو 6-7 لائنیں سامنے بیٹھی ہیں انہوں نے ذرا بولنا ہے میرے ساتھ. اگر کوئی شخص کہے جی نماز سے ایمان بنتا ہے, نماز سے, اس کی مخالفت میں میرے پاس پہلی دلیل یہ ہے کہ اگر اللہ نے سارے کا سارا ایمان صرف نماز میں رکھا ہوتا, صرف, تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ پہلے ایمان لائے ہیں, نماز بعد میں فرض ہوئی. نہیں, میرے خیال تھوڑی تھوڑی ہوں ہاں کرنی چاہیے. تسا سمجھتے بول سو تو مینوں تھوڑے چہرے تو پتہ لگ جاسی کہ رسمی کاروائی ڈالنے والے کتنے ہیں اور سمجھ کر بولنے والے کتنے ہیں. ایمان بنتا ہے نماز سے, یہ ایک دعویٰ ہے, کسی بھی شخص کا ہو سکتا ہے. میں نے کہا اس کے اینٹی, اس کے اپوزٹ میرے پاس پہلی دلیل یہ ہے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ پہلے ایمان لائے ہیں, بولو, نماز بعد میں فرض ہوئی ہے. ہن عقل آندی ہے جے ایمان بننا ہے نماز نال تب پہلے نماز ہوئے پیچھے ایمان ہوئے. طرز میری ہے کوئی نہیں, تے شعر مینوں آمدے کوئی نہیں. سادیاں 4 گلاں جی سن دیو تو میں سنا دینا. بھائی دیکھو, عقل کہتی ہے کہ اگر ایمان نے نماز سے بننا ہے تو نماز پہلے ہو اور ایمان بعد میں ہو. لیکن صورتحال کیا ہے, ایمان صدیق اکبر پہلے ہے اور فرضیت صلاۃ بعد میں ہے. نہیں, میری تسلی نہیں ہوئی کیونکہ صرف 16 بندے بولے ہو. میں ایک دلیل ہور دینا, لیکن ہن تساں گواہی دیونی ہے بولتے. اگر ایمان نے صرف نماز سے بننا ہوتا تو آپ سے میں سوال پوچھتا ہوں کہ جو لوگ نبی مکرم علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھتے تھے, کیا حضور کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے سارے مومن تھے؟ تھوڑے کوئی بھی پڑھا لکھا کوئی نہیں بیٹھا, بولو. سرکار کے پیچھے نمازیں پڑھنے والوں میں, بھائی بس بھائی, سرکار کے پیچھے نمازیں پڑھنے والوں میں اہل بیت کے افراد بھی شامل تھے, صحابہ کرام بھی شامل تھے. لیکن کون نہیں جاندا کہ منافق بھی بیس بدل بدلتے سائیاں دے مگر کھلوتے آتے نمازاں پڑھنے ہیں. یہی قیام کرتے تھے جو ہم کرتے ہیں, یہی رکوع کرتے تھے, یہی سجدہ کرتے تھے. آقا کے پیچھے اسی کیفیت میں قعدے میں, اتحیات میں اور تشہد میں بیٹھتے تھے. نکالے جانے تک زندگی بھر حضور کے پیچھے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھی, لیکن حال کیا تھا, رب نے دل کو دولت ایمان سے خالی رکھا. نمازاں پڑھیاں مگر ایمان نہ آیا. دہراون دا ٹائم ہی کوئی نہیں. نمبر 1 صدیق اکبر کی مثال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 2 منافقین جو حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. فارسی زبان میں کہتے ہیں عقل مندہ را اشارہ کافی است. سیانے بندیاں نو اشارہ سہ ہوندا ہے, تے میں جناب نو ممبر تے بیٹھے اشارے نہیں کردا پیا, میں 2 دلیلاں دے چھڑیاں. جڑے کو 4 بندے شوق والے بیٹھے ہو, کم از کم جیڑا بندہ مسلے تے کھلوتے نماز پڑھدا پیا ہوئے, انہوں صرف نماز دی وجہ تو اسا مومن نہیں آکھ سکنے ہیں. اور جو نماز نہیں پڑھتا اسے گناہگار کہہ لو, فاسق و فاجر کہہ لو, بے ایمان نہیں کہہ سکتے. ٹھیک, ایک بات. اچھا جی, نیری نماز نال تا ایمان نہیں بنتا, خالی نماز نال اگاں ٹرو. مطلب جی روزہ رکھیے رمضان شریف دا تو شاید روزے نال ایمان بن جاوے. اے میاں چنو دے علاقے دے وچ روزے والی مثال دیونا میرے واسطے بڑی سوکھی ہے. کر صاحب وہ کون سا چک ہے عیسائیوں والا,
133 عیسائیاں والا. ظاہر ہے آپ بھی جاب کرتے ہوں گے نا, یا آپ کے ساتھ بعض دفعہ عیسائی ملاقات کرتے ہوں گے, ملتے ہوں گے, کام دھندہ کرتے ہوں گے, جاب ہوتی ہوگی. آپ نے ذرا کل بارک اللہ کوئی عیسائی اگر آپ کو ملے نا, تو آپ نے ذرا اس سے یہ جو بات میں کر رہا ہوں اس کی تصدیق کرنی ہے. کیا ہم جو صاحب ایمان ہیں, ہم ایک سال میں کتنے دن کے روزے رکھتے ہیں بھلا؟ بولو, گھبراؤ نہیں, بولو, کھولتے بولو. آپ کتنے روزے رکھنے ہیں بھلا؟ 30 دن یا 29 دن, ایک مہینہ. وہ 29 دا ہوئے تے باویں 30 دا ہوئے, ایک مہینے دے. عیسائیاں دا ایک تہوار ہے جیڑا آمدا ہے اپریل دے وچ, جنوں آکھدن ایسٹر. کی آکھدن؟ ایسٹر. ایک تہوار ان کا ابھی دسمبر میں آنے والا ہے 25 کو, جسے وہ کہتے ہیں کرسمس. کرسمس کہتے ہیں دسمبر والے کو. ایک ان کا آتا ہے اپریل میں, اسے وہ کہتے ہیں ایسٹر. آپاں جڑے صاحب ایمان ہیں میرے بھائیو, آپاں روزے رکھنے ہیں سال وچ منیمم گھٹ تو گھٹ 29 تے میکسیمم ود تو ود 30 فرض روزے. عیسائی آپ دے ایسٹر دے تہوار تو پہلا 40 دن سوا مہینے دے روزے رکھ دیں. کتنے؟ کم از کم 40 بندہ تو بولے, کتنے روزے رکھ دیں؟ 40. عیسائی خواہ کیتھولک ہوں خواہ پروٹیسٹنٹ ہوں, یہ دو وڈے فرقے عیسائیاں دے, کیتھولک بھی پروٹیسٹنٹ بھی. عیسائی اپنے اس اپریل والے ایسٹر کے تہوار سے پہلے 40 دن کے روزے رکھتے ہیں. عقل آندی ہے جے ایمان بننا ہے نرے روزے نال, تو جیڑا جتنے زیادہ رکھے اوڈا وڈا مومن ہوئے. شکریہ جی, اوکھی گل تے بول پے ہوتا. بھئی دیکھو نا, سادہ سی بات ہے. اگر بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, آج جو شخص اس طرح سرکار کا ذکر سجا کر بیٹھتا ہے, ظاہر ہے پیسہ خرچ کرتا ہے, لوگوں کو بلاتا ہے. آپ بھی اپنے اپنے مصروفیات اور آرام کے اوقات کو چھوڑ کر یہاں آ کر سرکار کے ذکر میں بیٹھے ہیں. اس انداز سے سرکار کا ذکر کرنے والا وہ کہتا ہے مومن میں ہوں. اور جو شخص اس سارے ماحول کو دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ بدعت ہے, یہ گمراہی ہے, اس سے پوچھو تو وہ کہتا ہے مومن میں ہوں. جلوس میلاد میں جذبات کے ساتھ شریک ہونے والا وہ کہتا ہے صاحب ایمان میں ہوں. اور بازار میں اپنی دکان پر بیٹھ کر میلاد کے گزرتے ہوئے جلوس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ٹھٹھا کرنے والا اور لوگوں کو میلاد کے جلوس کے شرکاء کو دیکھ کر کہنے والا کہ یہ سب اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں, اس سے پوچھا جائے بھی تو یہ کیوں کہتا ہے, وہ کہتا ہے مومن میں ہوں. جو میں نے کہہ دیا وہی ایمان کا تقاضا ہے. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ یہاں آرام کے 2-3-4 گھنٹے چھوڑ کر حضور کے ذکر میں بیٹھے ہیں تو کیوں بیٹھے ہیں, آپ کہیں گے محبت رسول ہمارے ایمان کی بنیاد ہے. ایک بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے. ہر شخص نعرہ تکبیر کہہ کر گلے پہ چھری چلا کر گلے کاٹنے والا وہ کہتا ہے میں مومن ہوں, جس کا کٹ رہا ہے وہ بیچارہ کہتا ہے میں مومن تھا. سوال یہ پیدا ہوا کہ اصل میں مومن ہوتا کون ہے؟ اصل میں صاحب ایمان ہے کون؟ اور اصل میں ایمان بنتا کس شے کے ساتھ ہے؟ کیا یہ جو عمل کر رہے ہیں یہ درست ہے, یا اس عمل کو جو روک رہے ہیں ایمان کہہ کر وہ اپنے موقف میں درست ہے؟ ایمان بنتا کس شے کے ساتھ ہے؟ یہ میرے بھائیوں ایک بنیادی سوال ہے جس پر میں نے 10-12-15 منٹ میں آپ کی خدمت میں کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں. اپنے ذہن میں ایک طرف یہ چیز رکھیں, سوال یہ ہے, سوال یہ کہ ایمان بندا کیڑی شے دے نال ہے. میرے خیال ہے ٹھیک ہے.
ایمان آندے کئی نوئے ایمان بڑھندا کیڑی شے دے نال ہے؟ یہ سوال اگر میں کروں نا یہاں ممبر پہ بیٹھ کر آپ سب سے کہ آپ اتنی تعداد میں یہاں پر تشریف فرما ہیں تو ذرا مجھے بول کر بتا دیں کہ ایمان کس شے سے بنتا ہے؟ آپ کہیں گے نماز سے بنتا ہے، روزے سے بنتا ہے، حج سے، عمرے سے، طواف کعبہ سے بنتا ہے، کچھ کہیں گے تلاوت قرآن سے بنتا ہے۔ جتنے منہ اتنی انگلنا۔ جو مصلے پہ نماز پڑھتا ہے نا وہ نمازی مومن ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہوں گے۔ جو رمضان شریف کے روزے رکھتا ہے وہ روزہ دار مومن ہے، لوگ یہ بھی سمجھتے ہوں گے۔ بھئی جو 10-12 لاکھ کا خرچہ کر کے حج بیت اللہ کے لیے چلا جائے، مکہ مکرمہ میں طواف کعبہ کر لے، وہ مومن ہے، طواف سے ایمان بنتا ہے۔ کچھ کہیں گے نہیں جی، اگر کوئی شخص میاں چنو میں بیٹھ جائے مسجد میں، اپنے گھر میں قرآن مقدس کو کھول کر تلاوت قرآن کرے، وہ قرآن کا قاری مومن۔ اللہ نے ایمان تلاوت قرآن میں رکھا۔ پہلا نقطہ ہے 10 منٹ جاگتے رہے ہیں۔ اگر تا تواڈے جو کسے بندے دے ذہن چ ہوے نا اے گل، اے جڑے 4-5 کام میں دسن کہ ان سے ایمان بنتا ہے، تو میں ممبر شریف پر بیٹھ کر اس سے بڑے ادب کے ساتھ اختلاف کروں گا۔ میں آپ میں کچھ پڑھے لکھے اور نوجوان دوست دیکھ رہا ہوں، وہ پوری توجہ کے ساتھ، توجہ ان کی پہلے بھی ہے میں دیکھ رہا ہوں، لیکن مزید بہتر انداز میں ذرا ممبر شریف کی جانب دیکھیں ایک لمحے کے لیے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے نا کہ صاحب سارا ایمان صرف نماز سے بنتا ہے، تو میں ایتھے ایک گل بھی عرض کراں تہاڈی خدمت دے وچ، کوئی میرا بھولا بادشاہ اے بھی نہ سمجھے کہ پتہ نہیں سانو عمل تو دور پیا کردا ہے تے عمل نو ہولا دسدا پیا ہے، عمل کو کمزور دکھانا چاہتا ہے۔ نہ عمل کو کمزور دکھانا مقصود نہیں ہے، آپ کو ایمان کی حقیقت بتانا مقصود ہے کہ ایمان کہتے کس شے کو ہے۔ کم از کم یہ جھگڑا تو ختم ہونا کہ ایمان بنتا کس شے کے ساتھ ہے۔ پہلی چیز، اب آپ نے جو 6-7 لائنیں سامنے بیٹھی ہیں انہوں نے ذرا بولنا ہے میرے ساتھ۔ اگر کوئی شخص کہے جی نماز سے ایمان بنتا ہے، نماز سے، اس کی مخالفت میں میرے پاس پہلی دلیل یہ ہے کہ اگر اللہ نے سارے کا سارا ایمان صرف نماز میں رکھا ہوتا، صرف، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ پہلے ایمان لائے ہیں، نماز بعد میں فرض ہوئی۔ نہیں، میرے خیال تھوڑی تھوڑی ہوں ہاں کرنی چاہیے۔ تسا سمجھتے بول سو تو مینوں تھوڑے چہرے تو پتہ لگ جاسی کہ رسمی کاروائی ڈالنے والے کتنے ہیں اور سمجھ کر بولنے والے کتنے ہیں۔ ایمان بنتا ہے نماز سے، یہ ایک دعویٰ ہے، کسی بھی شخص کا ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا اس کے اینٹی، اس کے اپوزٹ میرے پاس پہلی دلیل یہ ہے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ پہلے ایمان لائے ہیں، بولو نماز بعد میں فرض ہوئی ہے۔ ہن عقل آندی ہے جے ایمان بننا ہے نماز نال تب پہلے نماز ہوئے پیچھے ایمان ہوئے۔ طرز میری ہے کوئی نہیں تے شعر مینوں آمدے کوئی نہیں۔ سادیاں 4 گلاں جی سن دیو تو میں سنا دینا۔ بھائی دیکھو، عقل کہتی ہے کہ اگر ایمان نے نماز سے بننا ہے تو نماز پہلے ہو اور ایمان بعد میں ہو، لیکن صورتحال کیا ہے؟ ایمان صدیق اکبر پہلے ہے اور فرضیت صلاۃ بعد میں ہے۔ نہیں، میری تسلی نہیں ہوئی کیونکہ صرف 16 بندے بولے ہو، میں ایک دلیل ہور دینا، لیکن ہن تساں گواہی دیونی ہے بولتے۔ اگر ایمان نے صرف نماز سے بننا ہوتا تو آپ سے میں سوال پوچھتا ہوں کہ جو لوگ نبی مکرم علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھتے تھے، کیا حضور کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے سارے مومن تھے؟ تھوڑے کوئی بھی پڑھا لکھا کوئی نہیں بیٹھا؟
بولو سرکار کے پیچھے نمازیں پڑھنے والوں میں بھائی سرکار کے پیچھے نمازیں پڑھنے والوں میں اہل بیت کے افراد بھی شامل تھے, صحابہ کرام بھی شامل تھے, لیکن کون نہیں جاندا کہ منافق بھی بیس بدلتے سائیاں دے مگر کھلوتے آتے نمازاں پڑھتے ہیں. یہی قیام کرتے تھے جو ہم کرتے ہیں, یہی رکوع کرتے تھے, یہی سجدہ کرتے تھے, آقا کے پیچھے اسی کیفیت میں قعدے میں اتحیات میں اور تشہد میں بیٹھتے تھے. نکالے جانے تک زندگی بھر حضور کے پیچھے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھی, لیکن حال کیا تھا؟ رب نے دل کو دولت ایمان سے خالی رکھا. نمازاں پڑھیاں مگر ایمان نہ آیا. دہراون دا ٹائم ہی کوئی نہیں. نمبر 1 صدیق اکبر کی مثال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 2 منافقین جو حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے, فارسی زبان میں کہتے ہیں عقل مندہ را اشارہ کافی است. سیانے بندیاں نو اشارہ سہ ہوندا ہے تے میں جناب نو ممبر تے بیٹھے اشارے نہیں کردا پیا, میں 2 دلیلاں دے چھڑیاں جڑے کو 4 بندے شوق والے بیٹھے ہو. کم از کم جیڑا بندہ مسلے تے کھلوتے نماز پڑھدا پیا ہوئے انہوں صرف نماز دی وجہ تو اسا مومن نہیں آکھ سکنے ہیں, اور جو نماز نہیں پڑھتا اسے گناہگار کہہ لو, فاسق و فاجر کہہ لو, بے ایمان نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ایک بات. اچھا جی, نیری نماز نال تا ایمان نہیں بنتا, خالی نماز نال اگاں ٹرو. مثلا جی روزہ رکھی رمضان شریف دا تو شاید روزے نال ایمان بن جاوے. اے میاں چنو دے علاقے دے وچ روزے والی مثال دیونا میرے واسطے بڑی سوکھی ہے. کر صاحب وہ کون سا چک ہے عیسائیوں والا؟ 133 عیسائیوں والا. ظاہر ہے آپ بھی جاب کرتے ہوں گے نا, یا آپ کے ساتھ بعض دفعہ عیسائی ملاقات کرتے ہوں گے, ملتے ہوں گے, کام دھندا کرتے ہوں گے, جاب ہوتی ہوگی. آپ نے ذرا کل بارک اللہ کوئی عیسائی اگر آپ کو ملے نا تو آپ نے ذرا اس سے یہ جو بات میں کر رہا ہوں اس کی تصدیق کرنی ہے. کیا ہم جو صاحب ایمان ہیں ہم ایک سال میں کتنے دن کے روزے رکھتے ہیں بھلا؟ بولو, گھبراؤ نہیں, بولو, کھولتے بولو. آپ کتنے روزے رکھنے ہیں بھلا؟ 30 دن یا 29 دن, ایک مہینہ. وہ 29 دا ہوئے تے باویں 30 دا ہوئے, ایک مہینے دے. عیسائیاں دا ایک تہوار ہے جیڑا آمدا ہے اپریل دے وچ, جنوں آکھدے ایسٹر. کی آکھدے ایسٹر. ایک تہوار ان کا ابھی دسمبر میں آنے والا ہے 25 کو, جسے وہ کہتے ہیں کرسمس. کرسمس کہتے ہیں دسمبر والے کو. ایک ان کا آتا ہے اپریل میں, اسے وہ کہتے ہیں ایسٹر. آپاں جڑے صاحب ایمان ہیں میرے بھائیو, آپاں روزے رکھنے ہیں سال وچ منیمم گھٹ تو گھٹ 29 تے میکسیمم ود تو ود 30 فرض روزے. عیسائی آپ دے ایسٹر دے تہوار تو پہلا 40 دن سوا مہینے دے روزے رکھ دیں. کتنے؟ کم از کم 40 بندہ تو بولے کتنے روزے رکھ دیں؟ 40. عیسائی خواہ کیتھولک ہوں خواہ پروٹیسٹنٹ ہوں, یہ 2 وڈے فرقے عیسائیاں دے, کیتھولک بھی پروٹیسٹنٹ بھی. عیسائی اپنے اس اپریل والے ایسٹر کے تہوار سے پہلے 40 دن کے روزے رکھتے ہیں. عقل آندی ہے جے ایمان بننا ہے نرے روزے نال تو جیڑا جتنے زیادہ رکھے اوڈا وڈا مومن ہوئے. شکریہ جی, اوکھی گل تے بول پے ہوتا. بھئی دیکھو نا, سادہ سی بات ہے, اگر ایمان نے روزے سے بننا ہے تو جو جتنے زیادہ رکھے وہ اتنا پکا اور بڑا مومن ہو. لیکن اللہ کی شان قدرت دیکھیں, تساں تے میں 29 رکھتے مومن او 40 رکھن دے باوجود عیسائی دے عیسائی. کیا سمجھے ہو؟ ایمان نرے روزے سے بھی. اچھا سرکار دی محفل چ بیٹھے ہو, بے ایمانی نہیں کرنی, جنہوں سمجھ آئیے صرف وہ بول سکتا ہے سبحان اللہ. ٹھیک, اس کا مطلب آپ توجہ سے سن رہے ہیں. نماز سے ایمان, نری نماز سے نہیں بنا.
روزے سے بھی ایمان کل پوچھ لو تیتی آنے کو تصدیق کر لینا. اچھا یہ روزے سے بھی نہیں بنا تو پھر ہم یہاں پہ پاسپورٹ جمع کروائیں, عمرہ کرنے کے لیے چلے جائیں یا حج کرنے کے لیے چلے جائیں تو شاید طواف کعبہ سے ایمان بن جائے. اب طواف کی بات بھی سن لیں فٹافٹ. میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم بیت اللہ شریف کا طواف فرما رہے ہیں تے مکے دے وچ ایک منافق اس ارادہ کیتا کہ اج میں مسلماناں دے رسول نو معاذ اللہ قتل کرنا ہے. اس کا طریقہ واردات سنو, آپ حیران ہو جائیں گے. اس نے کیا کیا, اس نے اپنے جسم پر احرام کی چادر باندھی, 2 چادریں احرام کی, اور اندر اس نے چھپا لیا خنجر. لیکن ظاہر کیسا ہے اور باطن کیسا ہے. بظاہر احرام کی چادر اور اندر خنجر. آقا بھی طواف فرما رہے, وہ بھی آ گیا گھروں ٹورتے, بظاہر طواف دے ارادے نال صحن کعبہ دے وچ. ہن طواف کردیاں کردیاں او دی خواہش اور کوشش ہے کہ میں کیویں نہ کیویں سائیاں دے نیڑے ہوواں تاکہ تکلیف دا اظہار کراں. وہ بندہ کوشش کرتے اس طرح سرکار دے کول آیا, وہ شخص حضور کے پاس سے گزرنے لگا. آنکھو تو ہن میں چہرے ویکھ لواں, سو کتنے گئے تے جاگدے کتنے پین. اس طرح سرکار کے قریب سے گزرنے لگا تو میرے اور آپ کے مصطفیٰ نے اس گزرنے والے شخص کا ہاتھ پکڑ لیا. ہاتھ جو پکڑا اور آقا نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور اس سے مخاطب ہو کر فرمایا, کیویں آیا ہے؟ میرے خیال ہے کنجوس بندہ ہے جڑا نبی دے علم تے نہیں بول سکیا. سبحان اللہ. ہاتھ پکڑ کر سرکار نے فرمایا, کیسے آئے ہو؟ گھبرا گیا. اس نے کہا کہ طواف کرنے آیا. سائیاں فرمایا, بدبختہ محمد نو بے خبر سمجھنا ہے. فرمایا جب تو یہ گندی نیت لے کے گھر سے چلا تھا, نگاہ محمد تجھے اس گھڑی بھی تک رہی تھی. اگر میرا جملہ سنتے بھی ہوش نہ ہو جاؤ تو میں عرض کرنا تھوڑی خدمت دیچے, جی نرے طواف نال تے نرے کعبے دے پھیریاں نال ایمان بندا ہویا, آج بھی ہر طواف کرن والا صاحب ایمان ہویا. اے رونقاں تے اے منظر ویکھتے نا, بعض اپنے پاکستانی بھی کہندے جی اساں تا 20 سال ہو گئے سعودیہ دے وچ سانو راندا ایتھے آ کے جس لے اس طرح دی رونقاں ویندے کہندے جی اے اساں سعودیہ دا نہیں ویکھیا. جتھوں دین ٹرے اوتھے دا اے کام نہیں ہوندے جڑا تساں شروع کیتا ہویا. میں 20 سال سعودیہ چ رہیا, 25 سال رہیا, اوتھے دا اے کام نہیں ہوندا. تے مگر تو ذرا پاسپورٹ وکھا تے صحیح, اے تو سعودیہ کیڑی مسجد دا مفتی اعظم رہے ہیں. پاسپورٹ ویکھا تے اوتے ٹھپا لگا تے مگر تو دا جدے سمندر دے گڈیاں نو بنجر لیندا رہیا سارے 20 سال. تو نے عربوں کو دیکھا ہی کہاں ہے؟ عربوں کو دیکھنا ہے تو بخاری کے اوراق پر حسین ابن علی کو دیکھو. عربوں کو دیکھنا ہے تو محمد ابن ابی بکر کو دیکھو, عبداللہ ابن عمر کو دیکھو. توڑی واری نیری نماز نال ایمان, شکریہ, نیرے روزے نال ایمان, اور نیرے پھیرا نال بھی ایمان. اچھا مکا بھی اوکھی گل, پھر دی قرآن رہ گیا گھرے میں تے قرآن شریف چکھو لیے تے تلاوت قرآن چکریے, شاید تلاوت قرآن نال ایمان بن جاندہ ہوئے. ہن بھی تہاڈی واری جڑے 4 بندے بولدے بیٹھے ہو, یہ سارا ایمان نری تلاوت قرآن نال بندا ہویا. بول کر غیرت مند سنیوں کی طرح بول کر بتاؤ, یزید قرآن پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا تھا؟ آج کل کے قادیانی, مرزائی, احمدی یہی ہمارے والا قرآن پڑھتے ہیں. الحمد سے والناس والا یہی قرآن پڑھتے ہیں. یزید بھی قرآن پڑھتا تھا, مرزائی بھی قرآن پڑھتے ہیں, لیکن حال کیا ہے؟ یہی قرآن پڑھنے کے باوجود اللہ نے دونوں کو قیامت تک کے لیے لعنتی قرار دے دیا. تے دوویں ایڈے وڈے لعنتی ہیں جڑا انہاں لعنتی نہ مننے, لعنت اس بندے نو آپ لب لیندی ہے, وہ خود لعنتی ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نری تلاوت سے بھی ایمان
نہیں بنتا. بس تھوڑی زحمت تمام ہوئی, تساں بڑا اوکھا سن لیا ہے, ادھی رات ہو گئی. اے ذہن دے وچ پھر سوالیہ نشان کھلوتا ہے اویں دا اویں کہ پھر ایمان کدھر گیا. بس نتیجہ لے لیں اور میں ممبر شریف کو چھوڑنے لگا ہوں. بارک اللہ. پھر ایمان کدھر گیا؟ سوال تو یہ ہے ایمان پھر کس شے سے بنتا ہے؟ لو بھائی, اچھا 10 منٹ بیٹھ جاؤ. جتنے اعمال صالحہ میں تانوں دسے نہ گنتے تے تساں محبت نال سنن اوکھیاں گلاں, ظاہر ہے اوکھیاں بھی تواں نال کرنیاں تے سوکھیاں بھی تواں نال کرنیاں. اے جتنے اعمال صالحہ میں نے آپ کو فنگر ٹپس پہ گن کے بتائے ہیں, یاد رکھ لو. خاص طور پر جو نوجوان ہیں وہ یاد رکھ لیں, یہ سارے اعمال مل کر اسلام کہلاتے ہیں. اے لفظ بولو جڑا گنگا نہیں ہے بولے, اے سارے اعمال ملتے بارک اللہ اسلام کہلاتے ہیں. ان پر عمل کرنے والا بندہ مسلمان کہلاتا ہے. میں ممبر پر باوضو عظمت رب کعبہ کی قسم کھا کر کہنے لگا ہوں, ایمان عمل سے نہیں بنتا, صرف محبت رسول سے بنتا ہے. عمل ایمان دا سنپ ضرور ہے, عمل ایمان دا میک اپ ضرور ہے, عمل ایمان کا حسن ضرور ہے, عمل ایمان کی خوبصورتی ضرور ہے. ایمان کی بنیاد نہیں ہے, مڈ نہیں ہے, اساس نہیں ہے, بیس نہیں ہے. ایمان کی اساس, ایمان کی بنیاد, ایمان کی جان اور ایمان کی جڑ وہ صرف اور صرف محبت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تواڈے جو ہو سکتا ہے کوئی بندہ اے آکھے بھئی یہ تساں 35 منٹ دی باز کرتے تو اے نتیجہ تساں دیتا ہے بھئی میں تو متفق نہیں ہاں. بھئی ایمان نری محبت رسول نال بندا ہے, نرا پیار, خالص محبت. صرف ایمان ہے ہی محبت کا نام. اس کا کوئی ثبوت بھی ہے, کوئی دلیل بھی ہے؟ تو میں نے کہا بالکل دلیل میرے کول کوئی ہیر وارث شاہ تو نہیں ہے, مسلم شریف دی حدیث مبارکہ ہے. ویسے ایک بار آپ سارے مردوں کی طرح زور سے فرما سکتے ہیں سبحان اللہ. لو بھائی ایتھے آپ دے ذہن وچ ایک پاسے رکھو کہ ایمان محبت رسول سے بنتا ہے, یہ دعویٰ ہے. ایمان فقط حضور کے پیار کا نام ہے. اب اس دعوے کی دلیل سن لیں. لیکن جنہ اے شروع والے 35 منٹ سنے نا توجہ نال, انہاں نوں اگا ہونے چاس آون والی 3 منٹاں بعد. میں نے دعویٰ کیا کیا ہے؟ ہاتھ کھڑا کر دے. ایمان محبت رسول سے بنتا ہے. نہیں, ایک لفظ میں اور ایڈ آن کر دیواں, ایمان صرف محبت رسول سے بنتا ہے. اب اس پر بطور دلیل یہ حدیث پاک سن لیں. کیا مسلم شریف کی حدیث پاک ہے, اور مسلم کتاب جان دیو, قرآن مقدس, پھر بخاری, پھر مسلم, تیسرے درجے کی ہماری کتاب ہے مسلم شریف. غزوہ ہو رہا ہے, غزوہ, لڑائی ہو رہی ہے, جنگ ہو رہی ہے. سامنے کافروں کا لشکر, ادھر صاحبان ایمان کی, حضور کے صحابہ کرام کی صف بندی. میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ السلام بنفس نفیس میدان جنگ میں شریک ہیں, اس لیے تو غزوہ ہے. ورنہ جس جنگ میں حضور شریک نہ ہو اسے سریہ کہتے. تو غزوات بھی بہت سارے اور سرایا بھی بہت سارے. اے غزوہ ہے یعنی سائیں آپ موجود ہیں, حضور آپ تشریف فرمائیں, سرکار آپ کھلوتے ہیں, لیڈ کر دے پہن لشکر نو. سامنے کافران دا لشکر, ایس پاسے صحابہ کرام صاحبان ایمان دی صف بندی. جنگ شروع ہو گئی, گمسان کا رن, شدید جنگ. لڑتے لڑتے ایک کافر اونٹ پر بیٹھا ہے, کیا چاہتے شتر سوار ہے, اونٹ پر بیٹھا ہے, اور لڑتے لڑتے وہ کافر میدان جنگ میں اچانک سرکار دو عالم علیہ السلام کے سامنے آ گیا. اس کافر نے آج سے پہلے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا ہوا نہیں ہے, آج سے پہلے زیارت نہیں کر سکا, آج پہلی دفعہ اس نے اپنی آنکھوں سے حسن کا شاہکار دیکھا ہے. جیسے ہی اس نے
زیارت کی نا آقا کریم علیہ السلام کے لب و رخسار کی، تو سرکار کا چہرہ پاک دیکھنے کے بعد نا اس کے دل میں کچھ ہوا نہیں. ویسے جڑے جاگدے بیٹھے ہو یہ بولتے دسو خاں سائیاں دیاں گلاں سنتے اتنے کچھ ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا؟ ہاں تو پھر فیصلہ آپ خود کریں کہ جب باتیں سن کے اتنا کچھ ہوتا ہے تو پھر حضور کو دیکھ کر کتنا کچھ ہوتا ہوگا. اس نے دیکھا نا اپنی نگاہوں سے چہرہ رسالت مآب کو علیہ السلام، او دے من دی کائنات ذرا اتھل پتھل ہویا. وہ جو بھی اس کے دل میں آئی نا کیفیت، اس کیفیت نے اسے مجبور کیا کہ میں ذرا ان سے ایک بات تو پوچھوں. اونٹ پر بیٹھے بیٹھے اس کافر نے سرکار کو مخاطب کیا اور کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک باری اور درود پڑھو جی پڑھ سکتے ہو تو. صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. آکھن والا ہے کافر، بولو آکھن والا ہے کافر تے سرکار نو آخدا پیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تہاڈا کی خیال ہے ویسے؟ چونکہ ہن آپاں آپس وچ بیٹھے ہیں، کچھ کلمہ پڑھن والیاں نو آپ دے عقیدے تے نظر ثانی نہیں کرنی چاہیے جڑے کلمے بھی پڑھ دین یا محمد دی مخالفت بھی کر دین. وہ آندے نا جی نا ہم بھی یا محمد کہہ دیں گے، ہم کون سا منکر ہیں یا محمد کے، اس ہم ہی منن والے ہیں. پر یا حاضر دا صیغہ ہے، حضور سامنے آئیں گے، ہم حضور کو دیکھیں گے تو پھر ہم بھی کہہ دیں گے یا محمد. تے مخا جے تو ویکھتے ہی مننا ہے تو مڑ لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی چھڑ دے، پہلے ویکھیں پیچھے پڑھیں. سرکار نال آڈا تنا نہ لا. اس نے کافر نے سرکار کو مخاطب کیا آقا کا نام لے کر یا محمد علیہ السلام. سرکار نے نگاہ کرم فرمائی، حضور نے توجہ فرمائی. اس کا معنی یہ ہوا کہ جو یا محمد کہے حضور نگاہ کرم بھی فرماتے ہیں. اس کے سوال پر ذرا غور کیجئے گا. اس نے نا اونٹ پر بیٹھے بیٹھے آقا کریم علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا کہ میں اگر جناب دا کلمہ پڑھ لواں تو تساں مینوں دیسو کے شاہ نے کمال ہے. ایتھے تساں بولنا جیتے سو گئے ہو. مفت کلمہ میں کوئی نہیں پڑھنا. سرکار سے کہتا ہے فی سبیل اللہ کلمہ میں نے نہیں پڑھنا. کلمہ میں پڑھتا ہوں لیکن آپ مجھے دیں گے کیا؟ میں جب بھی یہ حدیث پاک سناتا ہوں تو مجھے ایک بات یاد آتی ہے. 8-10 سال 12 سال پہلے ہم سٹھارجہ گئے تھے سندھ جلسے پر. تو وہاں سے واپسی پر ہمیں ہو گئی فجر، صبح کا وقت ہو گیا. صادقآباد پہنچتے پہنچتے تو صادقآباد میں ہم چائے پینے کے لیے، ناشتہ کرنے کے لیے ایک ہوٹل پہ رکے تھے. ایک ریسٹورنٹ تھا صادقآباد سٹی میں، وہاں پر رکے. حالانکہ عام طور تے کاروباری بندے اس طرح دا کام کر دے نہیں، عقیدے نو تے کاروبار نو وکھرا وکھرا رکھ دیں ٹھیک تاکہ ہمارے کاروبار کو متاثر نہ ہو سکے، فرق نہ پڑ جائے. لیکن اس بندے کی جرت کو میں آج بھی یہاں میاں چنو میں بیٹھ کے سلام کر رہا ہوں آپ سب کے سامنے. اس نے کیا کیا ہوا تھا، اس سائیاں تو منگن دے مسئلے تے ایڈا خوبصورت شیر وڈیاں وڈیاں ٹائلاں تے پرنٹ کروا تے آپ دے ہوٹل دے باہر لوایا ہویا. اگر آپ بولیں 26 بندے بولو، کل 26 بندے تو میں وہ شیر سناواں تو انہوں فٹافٹ. ٹائلوں پر اس نے شیر کو پرنٹ کروایا ہوا تھا اور وہ پڑھا اور وہ آج بھی میرے ذہن پر نقش ہو گیا ٹھپے کی طرح. وہ شیر کیا تھا؟ شاعر نے ان لوگوں سے سوال کیا پہلے مصرے میں. وہ کہنے لگے، لکھا تھا کہتے ہو آج ان سے مانگنا ہے شرک. پہلے مصرے میں سوال تھا، تم کہتے ہو آج ان سے، کن سے؟ حضور سے. کہتے ہو آج ان سے مانگنا ہے شرک. اچھا تو کل کیسے کہہ سکو گے کہ کوثر پلائیے؟ آج جانا پیا میں منگنا شرک ہے تے کل سائیاں تو کوثر دا پیالہ، کل بھی آگ سے مولا میں پیالہ تیرے ہاتھوں لمنا ہے نا. رب فرمائے گا لے جاؤ جہنم میں. بدبختوں نے وہاں بھی نہیں مانا، یہاں بھی نہیں مان رہے نا. تا میرا مفت مشورہ ہے کہ نبی تو ہولی ہولی منگنا شروع کر تاکہ تینوں عادت پہ جاوے.
آگے تجھے پھر شرمندگی نہ ہو، یہ نہ ہو کہ ہم لے جائیں اور تو رہ جائے۔ اس نے کہا جی اگر میں آپ کا کلمہ پڑھوں، بس جلدی سے میں بات کو سمیٹوں، اگر میں تھوڑا کلمہ پڑھا تو آپ مجھے دیں گے کیا؟ ہن سائیاں تو نہیں فرمایا بھی یار تو میں تو کو نماز دا مسئلہ پوچھ لویں، کوئی روزے دی گل پوچھ لائے، کوئی جنازے نکاح طلاق دے مسئلے پوچھ لائے، بھلا میں کی دے سکنا؟ دیون والی ذات اللہ دیے، او سامنے مسیح دے جاتے رب تو مانگ لے۔ اگر حضور یہ فرماتے کہ میں تو ککھ نہیں دے سکتا، خدا پناہ خدا پناہ، یہ جواب سن کر وہ کافر کلمہ پڑھ لیتا؟ اس نے کہنا تھا جو بندہ مجھے یہاں کچھ نہیں دے سکتا اس نے آگے کیا دینا ہے؟ قربان جائیں عطائے رسول پر، اختیار مصطفیٰ پر۔ اے سرکار دا فرمان سنتے نا تے ایمانداری نال ہر اس بندے زبان کھولنی ہے جن دی زبان صحت مند ہے۔ اس نے کہا جی میں کلمہ پڑھوں تو آپ مجھے دیں گے کیا؟ سرکار بیٹھے بیٹھے رحمت کا سمندر جوش میں آیا، اختیار کا سمندر جوش میں آیا۔ آقا نے فرمایا میرا کلمہ پڑھ، یہی کھڑے کھڑے مصطفیٰ تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ کسی چھوٹی موٹی نعمت کا وعدہ نہیں کیا، کلمہ پڑھ جنت لے لے۔ اس بندے اٹھتے بیٹھا بیٹھا سرکار دا کلمہ پڑھے۔ گل ذہن چ ہے نا، میں تمہیں حدیث کیوں پہ سنینا؟ ایمان صرف محبت رسول سے بنتا۔ اچھا اس اٹھتے بیٹھا بیٹھا سرکار دا کلمہ شریف پڑھیا، کلمہ پڑھن دے بعد او دے دل وچ خیال آیا کہ یار میں جس ذات دا کلمہ پڑھیا ہے اٹھ تو لے تے انہاں دے پیر نہ چوم لواں۔ حدیث پاک، وہ بندہ جو ساری زندگی کفر کی دھوپ میں سڑتا رہا تھا، شرک کی آگ میں جلتا رہا تھا، اسے آج نظروں کے سامنے چشمہ رحمت وہ بھی ٹھاٹھے مارتا ہوا نظر آیا۔ جلدی سے، تیزی سے، سرعت سے وہ بندہ اونٹ سے اترنے لگا، پاؤں اس کا اونٹ کی رکام میں لگام میں پھنسا، سر کے بل گردن کے بل زمین پہ گرا اور گرتے ہی شہید ہو گیا۔ گرتے ہی جو تساں تھوڑا جہا توجہ فرمائی ہوئے تو آپا بھی آپ دی بولی بدل لئی۔ یہی بندہ 10 منٹ پہلے اونٹ سے گرتا، پھسل کے مر جاتا، ہم سب کہتے مر گیا، جہنم میں گیا، بلکہ شاید مکال ہی نہ ہو گیا، ذکر تک نہ ہوتا۔ ہمیں کیا پڑی تھی 15ویں صدی میں ہم کسی کا ذکر کرتے جو حضور کا ماننے والا ہی نہیں ہے، مصطفیٰ کے مقابلے میں آیا تھا۔ لیکن اب ہم نے کہا نہ بھائی نہ، گرا نہیں ہے بلکہ مرا نہیں ہے بلکہ شہید ہو گیا۔ جنہ ہن شروع والے وہ 35 منٹ میرے سونے نہ اوکھے اوکھے پیار نال، تے جنہاں نوں تقریر سنن دا ول ہوندا ہے، ایک ہوندا ہے تقریر کرنا، ایک ہوندا ہے سننا، دوویں وکھرے وکھرے فن ہیں۔ گل کرنا بھی فن ہے تے گل سننا بھی فن۔ جنوں تقریر سنن دا ول ہوندا ہے نا، انہوں تو ہن مزہ آ جاسی۔ یہ جڑا بندہ سامنے شہید ہویا پیا، نماز اسے ایک نہیں پڑھی، بولو، روزہ، حج، زکوٰۃ، طواف، صدقہ، چندہ، تلاوت، خیرات، کوئی عمرہ، کوئی نیکی پلے نہیں، تو ہو کی گیا ہے؟ اگلی گل بھی سن لو، امت مصطفیٰ دے کل ولی، ولی تو ایک بھی ہوئے تو سایہ ہوندہ ہے، تے کل ولی حضور دی امت دے ابدال، اغواس، اوتار، کلندر، حتیٰ کہ میرے اور تواڈے 11ویں والے پیر جنہاں دا یہ مہینہ ہے، حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ و غیث الکونین، جنہ 40 سال عشاء دے وضو نال فجر دی نماز پڑھی، وہ بھی اس بندے دے جوڑاں دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکتے جائیں ایک نماز نہیں پڑھی، کہ ہو گیا شہید۔ تساں کو جی اس کلمہ جو پڑھ لیا ہا تو کلمہ تو میں بھی پڑھنا، تساں بھی پڑھ دیو، آپا سارے لڈن ویاڑی میاں چنوں گراڑ تو لمبا سارے رلتے او دیاں جتیاں دی شان دی برابری بھی کر سکنے،
نہیں یہ مطلب ہے گل کلمے دی بھی نہیں. تس آخو جی اس سائیاں نو ویکھ جو لیا ہا تو مہا ابو جہل بھی انا تو نہیں آ. بولو اس تو سوکھا ہور تو مینوں آمدا ہی نہیں گل کرنی. ابو لہب نابینا تو نہیں تھا, بینا تھے, دیکھتے تھے حضور کو صبح و شام, لیکن گل ویکھن دی بھی نہیں. تو پھر وجہ کیا ہے؟ محدثین کرام وہ فرماتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں تو صرف ایک ہی وجہ آتی ہے, اور وہ یہ کہ اس بندے کی نگاہ کو, اس بندے کی نظر کو ایک لمحے کا, گھنٹے دا نہیں, ایک لمحے کا جڑا خیال آیا کہ میں سائیاں دے قدم چوم لواں, ایک لمحے کا محبت بھرا تعلق پیدا ہو گیا تھا براہ راست چہرہ مصطفیٰ کے ساتھ. وہ چند سیکنڈ کا محبت بھرا تعلق, چند سیکنڈ کی محبت جو اسے براہ راست حضور کے چہرے پاک سے, ذات پیغمبر سے میسر آئی, امت مصطفیٰ کے ہر ولی کی ولایت پہ اسے بھاری کر گئی, شہید ہو گیا. آقا نے فرمایا صحابہ تمہارا بھائی تھا, شہید ہو گیا ہے, اس کے کفن دفن کا انتظام کرو. صحابہ آئے, اسے اٹھایا, غسل دیا, کفن دیا. ہن اس بندے دے مقدر تے قربان نہ جاویے جیندا جنازہ ساری کائنات دے رسول آپ پڑھایا ہے. میرے بالکل آخری جملے, حضور علیہ السلام نے خود اس غلام کا پڑھایا جنازہ. جیسے ہی آقا کریم نے سلام پھیرا, چہرہ مصطفیٰ پر تبسم آیا, حضور مسکرائے. صحابہ تو ہر لمحہ دیکھا ہی چہرہ مصطفیٰ کو کرتے تھے. ادھر سرکار مسکرائے, ادھر صحابہ کرام نے دست بستہ ہاتھ جوڑ کے عرض کی سرکار سامنے جنازہ پہ ہے تے آپ حضور مسکرا پے ہو, تبسم دا سبب تا ارشاد فرماؤ, مسکراہٹ کی وجہ تو بیان فرمائے, آپ کیوں مسکرائے؟ سرکار فرمایا میں ہنسیا اس پر ہوں, میں مسکرایا اس لیے ہوں کہ یہ جو بندہ سامنے چارپائی پہ لیٹا ہے, فرمایا اس بندے محنت تھوڑی کیتی ہے, مزدوری گھنی لے گیا ہے, کام تھوڑا کیا ہے اور انعام کھیچل تھوڑی کیتی سو تے فضل. ساتھ ہی آقا نے اعلان فرمایا جس بندے نے دنیا میں کسی جنتی کا چہرہ دیکھنا ہو میرے اس غلام کا چہرہ دیکھ لے. بس یاد رکھو جے تا ایتھے سرکار دے پیار دا دیوا بل پیا, چھوٹا جہا ہی صحیح بل پیا, تو پھر تا امید رکھیے بھئی اپنیاں ٹکراں شکراں بھی قبول ہو جا سن. لیکن اگر سینہ حضور کے پیار سے بنجر ہے, طبیعت محبت رسول سے خالی ہے, تو یہ جملہ یاد رکھنا, عمل کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے اور ایمان کے لیے مصطفیٰ کا پیار شرط ہے. عمل قبول ہوگا جب پہلے ایمان ہوگا, اور ایمان تب ہوگا جب پہلے مصطفیٰ کا پیار ہوگا. اچھا ویسے ہن میں تواڈے کول ریفرینڈم کرویندا پیا تے مشاورت کردا پیا, یہ جیڑی گل میں تانوں سنائی 50 منٹ اے ایمانداری نال دسو گل دی کوئی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ بس ایمان سرکار دی محبت نہ آئے. پتہ نہیں کیوں میرا دل کردا ہے کہ میں بالکل آخری جملہ سرکار غوث الثقلین دا فرمان میں تانوں سنا تے جاواں, تاکہ اے ذکر غوث ایتھے اٹکے ہویا, چونکہ مہینہ جو آپ دا ہے تو پچھلے 10-12 دنوں تو ذکر ہی سرکار غوث پاک دا ہوندا پیا. حضور غوث پاک فرماتے ہیں الانسانو لہم المشائخ والجنو لہم المشائخ والملائکتو لہم المشائخ وانا شیخ الکل. یہ معنی ہے ترجمہ سنو تو چھٹی تانوں بھی تو مینوں بھی. تانوں پتہ نہیں ویسے ہے کہ نہیں کہ محفل چلنی کہ ختم ہو جاونی ہے, لیکن مینوں تو بالکل چھٹی. غوث پاک فرمائندے انساناں دے پیر انساناں وچ, بولو جناں دے پیر جناں وچ, نہ دوبارہ بولو انساناں دے پیر انساناں وچ, جناں دے پیر جناں وچ, فرشتیاں دے پیر فرشتیاں وچ. تے میرا غوث فرمائندا میں پیراں دا پیر ہاں.
میرا خیال ہے جڑا کھیر کھمدا یار مندی انہوں بولتے حلال کرنا چاہیے لنگر نو. انسانوں کے مرشد انسانوں میں، جنات کے مرشد جنات میں، ملائکہ کے مرشد ملائکہ میں. تو فرمایا میں مرشداں دا مرشد ہاں. آپ فرماتے ہیں میں نگاہ ولایت نال جڑا وچ قادری بیٹھا ہوئے نا قادری او تا لڈی پاوے تہجد تک تاں وی قیمت نہیں دے سکدا. غوث پاک فرمائندے میں نگاہ ولایت نال جہنمیاں دا رجسٹر ویکھا ہے، دوزخیاں دی لسٹ ویکھی ہے. حضور پھر کی ویکھیا ہے؟ فرمایا مجھے جہنمیوں کے رجسٹر میں ایک بھی قادری نظر نہیں آیا. بہرحال اللہ یہ نسبتاں، یہ سنگتاں، یہ صحبتاں سلامت رکھے. جنہاں دوستاں اہتمام کیتا، اتنے سارے دوست علماء ساتھی تشریف لیتے آئے، تساں بھی سارے نیند قربان کرتے سفر کرتے آئے. اللہ سب نو قدم قدم تے کروڑ ہا رحمات برکات عنایات دا ساتھ نصیب فرماوے. اور جنہاں دوستاں اہتمام کیتا ہے اللہ انہاں نو بھی توفیقات دے وچ مزید برکات عطا فرماوے. تے ایس دعا تے خاص طور تے سارے ہی آمین آکھو، چالیاں جو ایک قبول ہو جاندی ہے. اللہ پاکستان تے اور فلسطین تے رحم فرما دے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم. Hello? مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں. ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں. ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں. ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں. وقت ہے گزرا ہے جو آقا کی یاد میں. وقت ہے گزرا ہے جو آقا کی یاد میں. ایسی نورانی ساتھ پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. یا الہی صدقہ میلاد رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
محمد وبارك وسلم عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ٹکلا لئیے. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اخلاق کائنات یہ محفل پاک کا انعقاد کرنا نوجوانان اہل سنت نے اس کا بڑے حسن انداز سے اہتمام کیا. ہمارے کو مولانا علم کا یہ اہتمام کرنا بڑی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اس کا جو ثواب اپنے شیان شان عطا فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توفتاً پیش کر دیا قبول و منظور فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ و جلیلہ سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے مسلمان آئیں گے سب کے ارواح کو احسان کرتے قبول و منظور فرما. بالخصوص حاضرین مجلس اور جنہوں نے یہ اہتمام کیا ہے قدم سکھ نے جتنا بھی حصہ ملا ہے سب کے رشتہ دار احباب جو اس دنیا فانی سے ایمان کی حالت میں رخصت ہو چکے ہیں سب کی روح کو احسان کرتے قبول و منظور فرما. سب کی بخشش اور مغفرت فرما. اے مالک و مولا اس محفل کو ہمارے لیے ذریعہ نجات اور بخشش فرما. اے مالک و مولا جنہوں نے یہ اہتمام کیا ہے ان کی جوانیوں میں برکت عطا فرما. جنہوں نے جس قدر اس کار خیر میں حصہ ملایا ہے اے مالک و مولا ان کے رزق میں مال میں جان میں عزت آب ان میں بے پناہ برکت عطا فرما. اے مالک و مولا ہم سب کے حال پر رحم فرما. دین و دنیا کی ہم سب کو بلائیاں نصیب فرما. ہمارے دکھ تکالیف دور فرما. اے مالک و مولا راہ تو مسرت کا سما ہمارے لیے پیدا فرما. اے مالک و مولا ہمیں ایمان کی لذت نصیب فرما. اے مالک و مولا نیک اور ایک فرما. اے مالک و مولا ہماری مشکلات پر اپنی نظر رحمت فرما. ان کو آسانیوں میں تبدیل فرما. اے مالک و مولا عالم اسلام کی خیر فرما. بالخصوص غزہ کے مسلمانوں کی خیر فرما. اے مالک و مولا کفار کو ہدایت نصیب فرما. ہدایت اگر ان کے مقدر میں نہیں ہے تو ان کو نیست و نابود فرما. اے خلاق کائنات ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما. بار بار میٹھے میٹھے مدینے کی باعدل حاضری نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. حلقے بنا کے بیٹھ دو سارے. یہ تھے انشاءاللہ سب نے لنگر شریف پیش کریں. کیسے بننا ہے؟